بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امام مہدی علیہ السلام کہاں ہیں اور کب آئیں گے؟ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی نشانیاں ہیں جس کا ظہور ہونا ابھی باقی ہے۔ ان بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جو کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ پیارے دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ یہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی اور اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اور پھر اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور ان کی حکومت تمام روح زمین پر ہوگی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہوگا۔ اس کا نام میرے نام سے یعنی محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے، میرے والد کے نام سے یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالات کی طرف لوٹے گا، جس طرح کے ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف اور صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اس روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو جائیں گے۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، پھر حاجیوں کو لوٹا دیا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی اور بہت زیادہ قتل و غارت اور خون خرابہ ہوگا۔ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیمی کے درمیان میں آئیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، جبکہ امام مہدی علیہ السلام اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی علیہ السلام کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے، لہٰذا لوگ امام مہدی علیہ السلام سے کہیں گے کہ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو، اس کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تم انہیں پہچان لو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ لہٰذا لوگ ان کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ محترم ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جیسے دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے نکلنا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کی ہیں۔ لہٰذا ان سب نشانیوں کے پوری ہو جانے کے بعد مسلمان خود انتظار میں ہوں گے کہ ان کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے۔ وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک اس برسر اقتدار رہیں گے۔ محترم ناظرین، جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کی مسجد میں شرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔
وہ اس وقت دیکھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام بھی محسوس کر لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔